عمران خان صاحب کے خلاف فیصلہ آیا تو ان کو بڑے ڈرامائی انداز میں اٹک جیل میں پہنچایا گیا۔ جیسے ہی جج حمایت دلاور نے یہ فیصلہ سنایا تو وہاں پر موجود اداروں کے جو وہاں پہ اشخاص موجود تھے انہوں نے اپنے اپنے اداروں کو رپورٹ کی، تو پنجاب میں وزیر اعلیٰ پنجاب، آئی جی پنجاب اور چیف سیکرٹری نے اس حوالے سے ایک پلان مرتب کیا 007۔ عمران خان صاحب کے زمان پارک کی تقریباً ایک ہفتے سے نگرانی وہاں پر جاری تھی، اور جب عمران خان صاحب کو گرفتار کرنے کے لیے وہاں پر بھیجا گیا، پولیس کو وہاں پر بھیجا گیا، تو میڈیا کو ایک خبر دی گئی کہ یہ علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے ہم ایک طیارے کے ذریعے عمران خان صاحب کو اسلام آباد لے کے جائیں گے۔ تمام میڈیا کا رخ ایئرپورٹ کی طرف ہو گیا اور تمام لوگوں کی نظریں ایئرپورٹ کی طرف جم گئی، لیکن عمران خان صاحب کو براستہ موٹر وے اسلام آباد لایا گیا، اور جب وہاں پر بیڑا موٹر وے پر پہنچے تو وہاں پر دوبارہ ایک خبر میڈیا کو دی گئی کہ عمران خان صاحب کا جو میڈیکل ہے وہ پمس ہاسپٹل میں ہوگا اور اس کے بعد ان کو اڈیالہ میں منتقل کیا جائے گا۔ وہاں پر تمام میڈیا کی جو نظریں تھیں وہ پمس ہاسپٹل کی طرف ہو گئی اور میڈیا وہاں پر جمع ہونا شروع ہو گیا، لیکن عمران خان صاحب کو اڈیالہ جیل منتقل کیا گیا۔ وہاں پر ان کی جو تمام میڈیکل تھے وہ وہاں پر ان کا کروایا گیا، اور اس سے پہلے وہاں پر جو اعلیٰ سیکیورٹی کے افسران تھے انہوں نے اس جیل کا معائنہ کیا، وہاں پر سیکیورٹی کے انتظامات دیکھے۔ اٹک جیل ایک خوفناک اور دہشت کی علامت سمجھی جاتی ہے۔ یہ 1905 اور 6 میں بنائی گئی ایک جیل ہے جہاں پر بچھو، سانپ اور اس قسم کے زہریلے جانور کھلے عام ایسے پھرتے ہیں کہ جیسے آپ عام حالات میں کیڑیوں اور کیڑے مکوڑوں کو پھرتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ اس جیل میں میاں نواز شریف بند رہے ہیں اور بڑے بڑے لیڈر اس میں بند رہے ہیں۔ یہ تاریخی جیل بھی ہے اور خوفناک اور ایک دہشت کی علامت جیل بھی سمجھی جاتی ہے جہاں پر قدم قدم پر خوف ہے۔ یہاں پر اس حساب سے یہاں سے اندازہ لگائیں کہ اس جیل میں ایک کلاس کی سہولیت ہی نہیں ہے۔ عمران خان صاحب سابق وزیر اعظم ہے، اس وجہ سے ان کو ایک کلاس کا پروٹوکول بنتا ہے، لیکن عمران خان صاحب کو بی کلاس دی گئی اس وجہ سے کہ وہاں پر ایک کلاس کی کوئی سہولت وہاں پر موجود ہی نہیں ہے۔ بہرحال عمران خان صاحب کو وہاں پر رات رکھا گیا ہے اور اب تیاری کی جا رہی ہے کہ خان صاحب کو اڈیالہ جیل منتقل کیا جائے۔ یہ ایک پلان جو تمام ترتیب دیا گیا ایک ڈرامائی انداز میں عمران خان صاحب کو تمام میڈیا کو تمام لوگوں کو چکمہ دے کر کیسے منتقل کیے گا یہ میں نے آپ کو بتایا، لیکن ایک پلان اور بن رہا ہے۔ وہ پلان بن رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کو ہائی جیک کرنے کا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب شاہ محمود قریشی کو رہا کیا گیا تھا تو یہ شاہ محمود قریشی رہا ہونے کے بعد زمان پارک گئے تھے اور انہوں نے عمران خان صاحب کو 3 آپشن دیے تھے کہ آپ خاموشی سے بیٹھ جائیں، آپ سیاست سے لا تلقی کر لیں یا ملک سے باہر چل جائیں۔ ان تینوں آپشنوں کے اوپر عمران خان اور شاہ محمود قریشی کی ایک سخت قسم کے جملوں کا تبادلہ ہوا تھا، بڑی گرما گرمی ہوئی تھی، شاہ محمود قریشی وہاں سے ناراض ہو کر چلے گئے تھے۔ اس کے بعد تحریک انصاف کی جتنی بھی بڑی میٹنگز ہوئی ہیں اس میں شاہ محمود قریشی موجود نہیں تھے۔ وہ ٹکٹوں کے حوالے سے تھی، وہ پارٹی کے پالیسی کے حوالے سے تھی یا دوسرے کسی عوامل کے حوالے سے، ان میں شاہ محمود قریشی موجود نہیں تھے۔ لیکن جیسے عمران خان صاحب کو گرفتار کیا گیا ہے، شاہ محمود قریشی کسی ابھرتے ہوئے لیڈر کی طرح منظر عام پر آ گئے ہیں اور انہوں نے پارٹی کی کمان سنبھالنے کی جو کوششیں وہ شروع کر دی ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ذوالفقار علی بھٹو کو 1978 میں پھانسی لگایا گیا تھا، لیکن ذوالفقار علی بھٹو کی جب بیٹی بینظیر بھٹو 1988 میں واپس آئی، الیکشن ہوئے تو لوگوں نے ووٹ بینظیر بھٹو کو دیا تھا کیونکہ ذوالفقار علی بھٹو کی محبت اب بھی ان کے دلوں میں موجود تھی۔ یعنی کہ 10 سال پہلے ایک شخص کو پھانسی لگا دیا گیا تھا، لیکن 10 سال بعد اس کی بیٹی آتی ہے اور الیکشن جیت جاتی ہے۔ تو اسی طرح شاہ محمود قریشی بھی عمران خان کو بھٹو بنانا چاہتے ہیں اور خود ان کے نام کے اوپر یہ پاکستان تحریک انصاف کا ووٹ کیش کرنا چاہتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کی جذبات کی جو وابستگی ہے وہ لینا چاہتے ہیں عمران خان کے نام کے ساتھ، لیکن ان کے پارٹی ابھی تک یہ کہہ رہی ہے کہ عمران خان صاحب پارٹی خود چلائیں گے، وہ جیل میں بیٹھ کے چلائیں۔ اور میں نے آپ کو کچھ ویڈیوز پہلے بتایا تھا کہ عمران خان صاحب نے خفیہ بیان، خفیہ ریکارڈنگز، خفیہ آڈیوز تیار کرنی شروع کر دی ہیں کہ اگر مجھے گرفتار کر لیا جاتا ہے تو پارٹی کو چلانا کیسے ہے، میں نے اپنے عوام کو، اپنے کارکنوں کو کیسے آگے والے پلان دینے ہیں اور کیا کیا ان کے ساتھ کرنا ہے۔ یہ ایک پوری سیریز عمران خان صاحب نے ریکارڈ کروا کے رکھی ہوئی ہے، اسی کے ذریعے وہ عوام سے انگیج رہیں گے۔ لیکن یہاں پر شاہ محمود قریشی کا کردار بڑا مشکوک نظر آ رہا ہے کہ وہ کس طرح پارٹی کو ہائی جیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ عمران خان صاحب کیونکہ آپ اٹک جیل میں ہیں، آپ اڈیالہ جیل میں ہیں، اب کیسز آگے چلیں گے، کیا فیصلہ ہوتا ہے کیا فیصلہ نہیں ہوتا یہ تو وقت بتائے گا، لیکن فی الوقت لگ رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو ہائی جیک کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور یہ شاہ محمود قریشی ہائی جیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کا جو رخ ہے وہ اپنی طرف موڑنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دیکھتے ہیں شاہ محمود قریشی کا پلان کامیاب ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا۔ بہرحال عمران خان صاحب ابھی آج یا کل اڈیالہ جیل منتقل ہو جائیں گے اور وہاں سے ان کے کیس کی جو آگے والی تو پیشیاں ہیں وہ شروع ہو جائیں گی۔ آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، اجازت دیں، اللہ نے کے بعد۔